السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 14 شوال المکرم 1447 ہجری مطابق 3 اپریل 2026 کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے جنت اور کامیابی والی صفات، محمد فرید حبیب ندوی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ان صفات کو بیان کیا ہے جو انسان کو کامیابی دلانے والی ہیں اور جن کو اختیار کر کے ایک شخص جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ یہ صفات قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں بیان کی گئی ہیں، مگر دو جگہ سورہ مؤمنون آیت نمبر 1 تا 11 اور سورہ معارج آیت نمبر 22 تا 35 میں ایسی صفات کو یکجا بیان کر دیا گیا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ دونوں جگہ تقریباً الفاظ بھی ایک جیسے ہیں اور صفات بھی۔ دوسری عجیب بات یہ ہے کہ دونوں ہی جگہ شروع میں بھی نماز کا ذکر کیا گیا ہے اور آخر میں بھی۔ اس سے حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ نماز کے اہتمام کے بغیر کوئی کامیابی ممکن نہیں۔ نیچے دونوں جگہ کی آیتوں کا ترجمہ پیش ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ مؤمنون میں ارشاد ہے، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع، عاجزی اور دل کی توجہ اختیار کرتے ہیں، اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے، کیونکہ ان پر اس معاملے میں کوئی ملامت نہیں۔ پھر جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ سورہ معارج میں فرمایا گیا، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون الی آخر الآیات۔ ترجمہ، مگر وہ نمازی جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں اور جن کے مال و دولت میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے مگر محتاج اور ضرورت مند کا ایک متعین حق ہوتا ہے، اور جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے سہمے رہتے ہیں۔ یقیناً ان کے پروردگار کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے بے فکری برتی جائے، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان بادیوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں، کیونکہ ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ ان کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں وہ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی گواہیاں ٹھیک ٹھیک دینے والے ہیں، اور جو اپنی نماز کی پوری پوری حفاظت کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ دوسرا مضمون ہے جنت میں داخل کرنے والے چند مخصوص اعمال و اخلاق حدیث کی روشنی میں۔ تحریر مجیب الرحمن عتیق ندوی، تسہیل محمد فرید حبیب ندوی۔ جنت کا حصول اور جہنم سے نجات ہی دراصل حقیقی کامیابی ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کو اس مختصر زندگی کے آرام اور راحت کی ترجیح اور صرف اسی کے لیے کوشش کرنے کے بجائے آخرت کی فکر کرنا چاہیے۔ اسے چاہیے کہ ان اعمال و اخلاق کو اختیار کرے جو اسے آخرت کی ابدی زندگی میں حقیقی کامیابی سے ہمکنار کریں۔ ہم اس مضمون میں چند ایسے اہم اعمال و اخلاق کا تذکرہ کرتے ہیں جو جنت میں داخل کرنے والے ہیں۔ بعض احادیث میں وارد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جنت میں داخل کرانے والا عمل کیا ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں متعدد مواقع پر الگ الگ اعمال کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں توحید کے اقرار کے ساتھ عبادات، اعمال، حسن اخلاق، انسانی و معاشرتی خدمات، صلہ رحمی وغیرہ امور ہیں۔ ہم ایسی چند احادیث کو ذیل میں نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، پس مجھے ہر چیز کے بارے میں خبر دیجیے۔ آپ نے فرمایا، ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے۔ میں نے عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں اسے اختیار کر لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حدیث نمبر 2، حضرت معدان بن ابی طلحہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ میں نے کہا، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے فائدہ دے یا مجھے جنت میں داخل کر دے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا، تم کثرت سجدہ کو لازم پکڑو،
کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں اسے کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں، اور مختصر ارشاد فرمائیں، زیادہ طویل اور ثقیل نہ ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، غصہ نہ کرو۔ ایک اور شخص آیا اور عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، نیک بن جاؤ۔ اس نے پوچھا، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں نیک ہوں؟ آپ نے فرمایا، اپنے پڑوسیوں سے پوچھو، اگر وہ کہیں کہ تم نیک ہو تو تم نیک ہو، اور اگر وہ کہیں کہ تم برے ہو تو تم برے ہو۔ اس روایت میں انسان کے نیک ہونے کی پہچان اور معیار بہت قابل غور بیان کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ حدیث نمبر 5، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو اپنی زبان کو صرف خیر کی بات تک محدود رکھو۔ حدیث نمبر 6، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا، بہت خوب، تم نے ایک عظیم چیز کے بارے میں سوال کیا ہے، لیکن جس کے لیے اللہ آسان کر دے اس کے لیے یہ آسان ہے۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ حدیث نمبر 7، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا، غصہ نہ کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔ حدیث نمبر 8، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا، روزے کو لازم پکڑو کیونکہ اس کی کوئی مثال نہیں۔ حدیث نمبر 9، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، یا کہا کہ جو مجھے فائدہ دے۔ آپ نے فرمایا، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا کرو۔ یہ چند احادیث ہیں جن میں جنت میں پہنچانے والے کچھ مخصوص اعمال و اخلاق کا تذکرہ ہے، بلکہ بعض ایسی نیکیوں کا تذکرہ ہے جو بسا اوقات انتہائی معمولی نظر آتی ہیں اور ذہن بھی نہیں جاتا کہ یہ کوئی اہم کام ہے، لیکن ان احادیث سے ان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے عمل کو آسان بنائے اور ہمیں توفیق سے نوازے، آمین۔ تیسرا اور آخری مضمون ہے مسائل۔ دعائے قنوت پڑھنے کے بارے میں شک ہو جائے تو، نماز فطر میں دعائے قنوت پڑھنے میں شک ہو جائے، یعنی یاد نہ رہے کہ پڑھی تھی یا نہیں، تو اگر غالب گمان یہی ہو کہ دعائے قنوت نہیں پڑھی تو سجدہ سہو کرنا لازم ہے، اور اگر صرف شک ہو جائے کہ دعائے قنوت پڑھی یا نہیں تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی نماز ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔